قرآن مجید کی جو آیہ بینہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، اور یہ حق اور باطل میں اور درست اور غلط میں، نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، آپ اس کو لے لیں اور آپ کو سب کچھ پتہ چلتا جائے گا کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غیر صحیح کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی چیز کے فضائل اس کی طرف راغب کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے فضائل میں سے چند صورتوں کی میں احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری سورہ کہف کے حوالے سے یہ آپ بیٹھ جائیں، یہ گزارش ہے، یہ جو ساتھی ہیں خوشبو والے، آپ تشریف رکھیں اور یہ جو حدیث کی خوشبو ہے انشاءاللہ یہ بکھرے گی، اور آپ اس کو پلے سمیٹیں گے تو میرا اللہ چاہے گا اور اللہ کا حبیب چاہے گا تو انشاءاللہ اس سے بہت خوشبو آئے گی۔ سورہ کہف کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ النور ما بین الجمعتین۔ اگر ایک شخص جمعے کے دن کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو دوسرے جمعے تک یہ درمیان میں یہ جو 7 دن بنتے ہیں، اللہ اس کے یہ دن نور علی نور کرے گا۔ یعنی سورہ کہف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نور علی نور کرے گی، اور یہ نور کون سا ہوگا؟ یہ نور ایمانی ہوگا، نور قرآنی ہوگا۔ اور اس نور کی جہاں پہ نور ہوتا ہے وہاں ٹھوکر کم لگتی ہے، نور کو آپ سادہ ترجمہ کر لیں روشنی، جہاں نور ہوتا ہے وہاں جہاں ٹھوکر کم لگتی ہے وہاں ٹھوکر نہیں لگتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے راستہ درست ہے کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے جہاں آپ کے ایمان کا نور ہوگا وہاں آپ کو گناہ کی ٹھوکر کم لگے گی، وہاں آپ کو غلطی کی ٹھوکر کم لگے گی، اور آپ کی سمت متعین رہے گی، آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، آپ غلطی پہ اور غلط ٹریک پہ نہیں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ان کا جو دین اسلام میں ایک مرتبہ اور مقام اور قد اور کاٹ ہے بہت بڑا ہے۔ یہ بیٹے حضرت مالک بن سنان کے، اور حضرت مالک بن سنان جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں۔ نسلوں کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن سنان احد میں شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے احد میں زخمی ہوئے تھے، تو وہ جو نبی کریم علیہ السلام کا خون بہا تو حضرت مالک بن سنان نے بے ادبی کے پیش نظر کے کہیں خون زمین پہ نہ گرے، نبی کریم علیہ السلام کا خون چوس لیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے اور میرے خون میں آمیزش ہے، وہ مالک بن سنان کو دیکھے۔ تو یہ ابو سعید خدری ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 74 سال عمر پائی، بعض میں آتا ہے کہ 86 سال عمر پائی، لیکن بڑے قد کاٹ کے صحابی ہیں اور فقیہ اور محدث صحابی ہیں۔ اللہ نے ان کو شروع میں بڑا آزمایا، غربت اور افلاس رہا، کیونکہ جب ان کے والد شہید ہوئے نا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، والد ترکے میں کوئی چیز چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، لیکن سب سے بڑا ترکہ، سب سے بڑا اثاثہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگایا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مہربانی کی، بڑی مہربانی کی۔ تو ان کی نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث اور ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جمعے کی رات کو سورہ کہف کو تلاوت کیا ہے
تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اضاء له من النور فیما بینہ و بین البیت العتیق، اللہ کے گھر کے اور اس کے درمیان میں یہ جتنا فاصلہ ہے اللہ رب العالمین اس کو نور علی نور کرے گا۔ کس کی برکت سے؟ سورہ کہف کی برکت سے۔ اور آگے چل کے میں ایک حدیث بیان کر کے پھر آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سورہ کہف کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، یہ سنن نسائی کے اندر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کون؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کرنے والا بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب آپ تھوڑا سا توجہ کریں کہ اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کیوں؟ تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ سیب کھائیں گے تو یہ وٹامن ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ آپ کی باڈی کو یہ دے گا، تو آپ کی باڈی کو یہ دے گا، تو آپ کی باڈی کو یہ دے گا، تو سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے ایمان کو تقویت دے گی اور آپ کو ثابت قدم رکھے گی، اس لیے کہ اس میں واقعہ ان غار والوں کا جنہوں نے دین کو بچانے کی خاطر غار میں تو پناہ لے لی لیکن اپنے دین پہ حرف نہیں آنے دیا۔ تو ایسے لوگوں کا جہاں پہ تذکرہ ہو تو پھر ایمان کو حرارت تو ملتی ہے نا۔ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم باطل کلمہ نہیں کہہ سکتے، ہم گمراہی والی بات نہیں کر سکتے، ہم علاقہ چھوڑ سکتے ہیں، بستی چھوڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے بستی اسی وجہ سے چھوڑی۔ لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے آپ کے ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ جب پڑھیں گے تو ایمان کی حرارت آپ کو بھی نصیب ہوگی، آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ ایمان کے اوپر استقامت بڑی چیز ہے، ایمان کے اوپر استقامت بڑی چیز ہے۔ برادران اسلام، نبی کریم علیہ السلام کی ایک دو حدیث اور میں سورہ ملک کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کے اصحاب وہ کسی علاقے میں گئے، کسی مہم پہ ہوں گے، وہاں پہ خیمے گاڑے، تو حدیث میں آتا ہے فَإِذَا قَبْرُ إِنسَانٍ يَقْرَأُ سُورَةُ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر۔ صحابہ نے خیمے گاڑے، پتہ نہیں چلا، نیچے قبر وہ ہو گئی ہوگی، مٹی کے ساتھ مل گئی ہوگی، پتہ نہیں چلا، نشان نہیں رہا ہوگا۔ ویسے قبروں کے نشانات باقی رکھنا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو جنت البقیع میں دفن کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا پتھر لے آؤ، اس کے اوپر گاڑے، پتھر رکھیں تاکہ یعنی یہ نشان رہے، پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نا سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جو صاحب قبر تھا وہ پڑھتا گیا، اس نے سورہ ملک کا اختتام کیا۔ ہم جب واپس آئے مہم سے تو ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش آیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ جو صورت ہے یہ مانع، یہ عذاب قبر سے مانع ہے، رکاوٹ ہے، ڈھال ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو تنجیہ من عذاب القبر، اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ یہ فضیلت ہے کس کی؟ سورہ ملک کی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں والا وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سورت کے ابتدائیے کو اور اس کے اختتام کو آپ آپس میں ملائیں تو اللہ کی قدرت۔ آج ہم سارے کس کرب میں مبتلا ہیں؟ سارے اس کرب میں مبتلا ہیں کہ پانی نیچے جا رہا ہے، زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ پہلے آپ نے 150 فٹ بور کیا
دوسری دفعہ آپ نے 200 فٹ بور کیا، تیسری دفعہ آپ نے 300 فٹ بور کیا، سارے اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے شروع اس صورت کا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اختتام اس صورت کا کدھر ہو رہا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، محبوب ان سے پوچھو اگر ہم یہ میٹھے پانی کے چشمے بالکل نیچے لے جائیں تو تمہیں کون پانی دے گا؟ یہ پانی کے چشمے کون جاری کرے گا؟ اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ جھلکتی ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ جھلکتی ہے۔ میں آپ کو قدرت کی نشانی میں سے ایک اور نشانی، ابھی فصل کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے، گندم کی کٹائی کا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کچھ علاقوں میں نقصان بھی ہوا ہے۔ یہی جکڑ عام دنوں میں چلتا ہے، گندم کو پیلا نہیں کرتا، یہی جکڑ ان دنوں میں چلتا ہے، رب نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے، قرآن کہتا ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، آپ دیکھیں گے جب ہوا چلتی ہے تو روز بروز گندم پیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہوا تو وہی ہے، ان دنوں میں چلی تو گندم کو پکا دیا، پہلے دنوں میں چلی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں۔ تو میرا رب اس صورت میں ارشاد فرما رہا میری نشانیوں میں غور کرو، یہ جو پانی جو تم پیتے ہو یہ ہماری مہربانی ہے، یہ اگر نیچے چلا جائے گا تو تمہیں کون پانی دے گا؟ برادران اسلام، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صورت، ایک صحابی کو حضور نے ارشاد فرمایا یہ صورت پڑھا کرو، اقرأھا تبارک الذی بیدہ الملک وعلمھا اہلک، اپنے گھر والوں کو یہ سکھاؤ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وجمیع ولدک، اپنی تمام اولاد کو یہ سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ اہل سے مراد ہے اہلیہ ہے، کیونکہ اولاد بعد میں ذکر ہو رہا ہے اس کا۔ اہلیہ کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وصبیان بیتک، جو چھوٹے بچے ہیں، صبیان چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ سکھاؤ۔ وجیرانک، اپنے پڑوسیوں کو بھی سورہ ملک کی تلقین اور اس کی تعلیم دو۔ اور پھر حضور نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ عذاب قبر سے مانے ہے، یہ ڈھال ہے، والمجادلہ، اور یہ رب کے ہاں جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ یعنی آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کی شفاعت کے بارے میں رب سے یہ جھگڑا کر کے آپ کی شفاعت آپ کو لے کر کے دے گی۔ کون سی صورت؟ سورہ ملک۔ برادران اسلام، اس لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سینے میں قرآن ہونا چاہیے، تھوڑا بہت 10 صورتیں، 10 نہیں تو 5 صورتیں، کچھ نہ کچھ قرآن سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بڑی برکت والی کلام ہے۔ اور آخری 1-2 حدیثیں اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم سورہ اخلاص ہم سب کو آتی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے چاہے وہ کم پڑھا ہوا ہے، ہر بندے کی زبان پہ کم از کم قل هو اللہ احد آتی ہے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک لشکر کو بھیجا، وہاں ظاہری بات ہے جہاں پہ لشکر جاتا تھا وہاں امیر بھی مقرر ہوتا تھا، نمازیں ہوتی تھیں جماعت کے ساتھ۔ تو وہ جو لشکر کے امیر تھے وہ اپنے ساتھیوں کو جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت کا اختتام قل هو اللہ احد پہ کرتے تھے۔ یہ معاملہ جب وہ لوٹے تو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ، یعنی یہ ہر رکعت کا اختتام قل هو اللہ احد پہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے یہ مجبور کیا کہ آپ جو ہے وہ ہر رکعت جو ہے اس کا اختتام قل هو اللہ پہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نبی کریم علیہ السلام کو یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں اللہ رب رحمان کی صفات ہیں، لأنہ صفت الرحمن، رب رحمان کی صفات ہیں، اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے نا کہ چونکہ اللہ کی اس میں صفات ہیں اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو اس کو یہ بتا دو کہ جب تو اس کو پسند کرتا ہے تو اللہ تجھے پسند کرتا ہے، اللہ تجھے پسند کرتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو آپ میں سے تقریباً ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہے، لیکن بعد بندے کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی ہیبت کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کتنی جلا اور نورانیت رکھی ہے۔ آدمی کو بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا، اس کی اجازت میں آپ سیب کھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو تو نہیں پتہ ہے کہ یار اس میں کیا ہے تو کیا نہیں ہے، تو آپ تو روٹین سے کھا رہے ہیں۔ تو
تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے اسی صورت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، ایک اور صحابی کا بالکل اسی طرح کا واقعہ، وہ سورت کوئی اور بعد میں پڑھتے تھے، مثلا انہوں نے الم تر کیف پڑھنا ہے تو بعد میں پڑھیں گے، لإلاف قریش پڑھنی ہے بعد میں پڑھیں گے، ولدالین کی آمین کے بعد وہ قل هو اللہ احد وہ پڑھیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمانا کہ کیا وجہ ہے کہ بس تو ایک صورت کو تو نے پکا پکڑ ہی لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو برادران اسلام، جو قرآن آپ نے سنا یہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کل قیامت کو آپ کا روزہ بھی آئے گا، آپ کا قرآن بھی آئے گا، رب کی بارگاہ میں دونوں آپ کی شفاعت کریں گے، ہر ایک اپنا عذر پیش کرے گا۔ روزہ کہے گا الہی یہ کھانے پینے سے رکا رہا، میں نے اس کو روکے رکھا، تیری رضا سمجھ کے رکا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا الہی یہ سونے سے رکا رہا، اس نے تیرے قرآن کو سنا ہے، الہی میں قرآن اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور آخری ایک تکنیکی بات وہ گوش گزار کر کے بات کو ختم کرو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ختم ہوتا ہے تو پہلی آیات پھر سے ریپیٹ کی جاتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ختم ہو گیا تو یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، یہ ارادے سے دوبارہ ہم نے سٹارٹ کیا کہ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک گلہ جو کل قیامت کو ہوگا وہ یہی ہوگا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے قرآن تھوڑا ہو بہت ہو جتنا ممکن ہو سکے لیکن کوئی نہ کوئی روٹین بنا لیں، تھوڑی بہت تلاوت کر کے گھر سے آپ نکلیں، آپ یقین کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دن بھر کی برکات نصیب کرے گا، دن بھر آپ کی مشکلات کو ٹالے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو آسان کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے نفس کے حوالے ہوں گے، پھر آپ اپنی سمجھ کے حوالے ہوں گے، تو نفس جو ہے وہ تو اس سے تو ٹھوکریں لگتی ہیں، اور عقل جو ہے وہ تو خطا کھا جاتی ہے۔ تو کوئی انسان کامل تو نہیں ہے نا انبیاء کے علاوہ، جب وہ اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے تو وہ پھر خطا کھاتا ہے۔ اور نفس جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو کوئی بری نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ نفس جو ہے یہ تو غلطی کا ہی حکم دیتا ہے اور غلطی کی طرف ہی راغب کرتا ہے۔ ہاں جس کے اوپر رب رحم کرے تو وہ رب کے مرحومین تھے، جملہ انبیاء، تو آپ بھی ان کے پیچھے چلیے اور اس قرآن کو سینے سے لگائیے، آپ بھی رب کے مرحوم ہوں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے اوپر بھی رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ان عزیزوں کو جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو سنایا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔